اینکر نے اس بچے سے کچھ سوالات کیے، اس بچے کو کلمہ تک نہیں آتا، اس کے باپ سے کلمہ پوچھا، کلمہ بھی اسے نہیں آیا، آیت الکرسی اسے نہیں آئی، نماز اسے نہیں آتی کہ اس کے والد نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ماہ کا کمایا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ دیان کاظم دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، آج میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں جو بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں ہیں۔ بہرکیف اس ٹاپک پہ ہمارے ایک بھائی ہیں انڈیا کے، پرم جن کا نام ہے، انہوں نے تھوڑا عرصہ قبل ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو مطلب کہ ریئیکشن دیا ہے ایک ویڈیو پہ، لیکن ان کا ایک سمپل سا ریئیکشن تھا، میں ذرا تفصیل سے بات کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بننے سے پہلے کے نبی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ یہ 40 سال آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، میری بات سننی ہے جب تک ساتھ ساتھ۔ 40 سال کی عمر جب ہوئی تب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی کی کسی بھی نبی کی عمر 25 سال یا اس سے کم یا 30 سال کے قریب نہیں، بلکہ ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ عمر ہونے کے بعد ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ بہرکیف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کی عمر مبارک تھی 60 سال، 60 سال آپ کی عمر تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کی عمر تھی 52 سال، 52 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کی عمر تھی 72 سال، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کی عمر تھی 58 سال۔ مطلب کہ سب کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، کسی کی عمر بھی 50 سال سے کم نہیں ہے۔ اور کم عمری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت آئے گی، اور لونڈوں کی حکومت سے عالم اسلام کی تباہی ہوگی اور عالم اسلام کو نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اکثر حدیثیں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ آپ فرماتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ حدیث سنی کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت آئے گی اور عالم اسلام کی تباہی ہوگی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے، یا اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے 60 ہجری کی لونڈوں کی حکومت آنے سے پہلے پہلے یا اللہ مجھے موت دے دینا۔ 60 ہجری آنے سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 ہجری سے پہلے ہی وصال ہو گیا۔ اور 60 ہجری میں جو عالم اسلام کی تباہی ہوئی وہ یزید کی حکومت تھی، اور یزید کی عمر جو ہے اور اس کے جتنے بھی وزیر تھے، مشیر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، جتنے بھی اس کی فورس کے عہدہ دوران تھے یا اس کے مطلب کہ سرکردہ لوگ تھے جو اس نے مقرر کیے ہوئے تھے، تمام کی عمریں جو ہیں وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ تمام کی عمریں 23 سال سے لے کر 30 سال تک، 23 سال سے لے کر 30 سال تک تمام کی عمریں ہیں، اور ایک دو جو ہیں ان کی عمر 32 سال ہے۔ 32 سال اور 23 سال کے درمیان سب کی عمریں ہیں، 32 سال سے اوپر کسی کی بھی عمر نہیں تھی۔ تو یہ تھے لونڈے جن کے ہاتھوں عالم اسلام کی تباہی ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے ذبح کیا، حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو سامعین محترم، یہ لونڈوں کے ہاتھوں عالم اسلام کی تباہی ہوئی۔ تو دیکھ لیں کہ عبادت کوئی بھی مطلب کہ ولی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی نہیں پیدا ہو جاتا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے
تو وہ جب بولنا شروع کر دے تو لوگ دم درود کروانا شروع کر دیں، لوگ اس کے پاس آنا شروع کر دیں، وہ بک بک کرنی شروع کر دے کہ میرے سے بڑا پیر ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، میرے سے زیادہ علم ہی کسی کے پاس نہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ لونڈے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے نمبر پر ایک دیکھ لیں کہ یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ خالد مارتھ صاحب ہیں، ایک اینکر، انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اور اس کا انٹرویو کرتے ہوئے یہ لڑکا جو ہے یہ گیم کھیل رہا ہے موبائل پر، اور اس کے والد سے پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر بیماری والے کو شفا ہوتی ہے۔ تو اینکر نے اس بچے سے کچھ سوالات کیے، اس بچے کو کلمہ تک نہیں آتا، اس کے باپ سے کلمہ پوچھا، کلمہ بھی اسے نہیں آیا، آیت الکرسی اسے نہیں آئی، نماز اسے نہیں آتی، تو کچھ بھی اسے نہیں عطا پتا۔ تو اینکر نے پوچھا کہ آنے والے لوگ کتنے ہیں، تو اس نے بتایا کہ تقریباً 2500 کے قریب 2000 3000 کے درمیان لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہر روز آتے ہیں۔ تو اینکر نے پوچھا کہ ان سے کیا کچھ آپ لوگ وصول کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم 300 یا 200 روپیہ جو ہے ہر بندے سے وصول کرتے ہیں۔ تو اینکر نے کہا کہ پھر تو آپ تقریباً ایک ماہ کا 1 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں۔ تو یہ جو پیر بنا ہوا ہے بچہ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، اس کے والد نے کہا، وہ اس کا والد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کہ اس کے والد نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ماہ کا کمایا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ دیان کاظم دیکھ لیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو چلے کاٹتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا نفس مارتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، پھر بڑی دیر کے بعد، بڑے عرصے کے بعد جا کر بندہ جو ہے وہ کچھ بنتا ہے۔ ہاں جی، تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نا، مرن تھی پہلا مر گئے باہو، جن حق دی رمز پہچانی ہو۔ یہ کاروبار لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ اہل سنت کے لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کرتوت ان کے بہت برے ہیں۔ یہ پیروں کی طرف دوڑیں گے، کہ دم کرانے کے لیے کوئی جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھ کر نہیں دیکھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہو جاؤ تو کہو کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دین کا علم ہے، نہ کوئی دین پر عمل ہے، نہ کوئی اسلام پر عمل ہے۔ یہ دیان کاظم کی کتنی عمر ہے، کتنی اس کے پاس تعلیم ہوگی، کیا اس نے اتنی عمر میں پڑھا ہوگا؟ جو لوگ علماء جن کی ساری زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیثیں پڑھتے ہوئے، حدیثیں پڑھاتے ہوئے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، ادھر لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں کریں گے۔ گھر میں ماں باپ اگر بیمار ہے، وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ان کو دوائی لینے کے لیے، میڈیسن کے لیے پیسے نہیں دیں گے۔ ان پیروں پر جو ہے وہ تحفے تحائف لٹائے جاتے ہیں، لاکھوں کے موبائل لے کر دے دیں گے، گاڑیاں دے دیں گے، لاکھوں روپے ان پر نچھاور کر دیں گے۔ لہٰذا یہ جہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ڈھونگ رچا لیا ہوا ہے لوگوں نے، بس پیر جو ہے، گھر والے جو ہیں وہ 2-4 لوگوں سے، عورتیں کہتی ہیں میرا بچہ جو ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، وہ جس بھی بیمار کو دم کرتا ہے شفا مل جاتی ہے۔ تو وہ ایسے ہی بات پھیلتے پھر یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ جو پیر ہیں ان کی شہرت ہو جاتی ہے، ان کی بات پھیل جاتی ہے، لوگ دور دراز سے دوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں، اور کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ خدا کا نام مانو یار، قرآن پڑھا کرو اپنے گھروں میں۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، دین اسلام پر ہم عمل کرتے نہیں، صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے، پیروں کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ کے ولی ہیں، واقعی اللہ کے ولی ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مقبول بندوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن یہ مقبول بندے کہاں سے آ گئے جن کو نہ پاکی کا پتہ ہے، نہ پلیدی کا پتہ ہے، نہ کوئی دین اسلام کا پتہ ہے، ان کی کوئی عمر ہے، نہ ان کے پاس کوئی دین اسلام کا علم ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی تجربہ ہے۔ عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔